السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچپن میں والدہ محترمہ ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں جو کہ ابھی تک ذہن میں محفوظ ہے۔ ماں دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جس کی خوبصورت اور پیار و محبت بھری باتیں انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ان باتوں میں انس و شفقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تعلیم و تربیت کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے۔ والدہ محترمہ سناتی تھیں کہ کسی دور افتادہ قصبے میں دو دوست رہتے تھے۔ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ دونوں ہر وقت ایک ساتھ رہتے۔ ان میں سے ایک دوست تیز اور چالاک تھا جبکہ دوسرا سادہ اور ان پڑھ تھا۔ ایک دفعہ مولانا صاحب وعظ فرما رہے تھے تو یہ دونوں دوست بھی وہاں پہنچ گئے اور بڑی توجہ سے مولانا صاحب کی باتیں سننے لگے۔ مولانا صاحب بہت خوش الحانی سے تقریر کر رہے تھے اور ان کی خوبصورت اور پند و نصح سے لبریز باتیں دل میں اتر رہی تھیں۔ تقریر کے اختتامی لمحات میں مولانا صاحب نے حاضرین محفل کا شکریہ ادا کیا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر بڑے اہتمام سے ان کی تقریر سن رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ سب کے ذوق اور محبت کی قدردانی کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ زندگی میں بہت کام آئے گا اور اخروی نجات کا بھی باعث بنے گا۔ تمام لوگ بہت خوش ہو گئے اور بڑی بےتابی سے مولانا صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تحفہ ہے ایک چھوٹا اور آسان سا وظیفہ، ایک مختصر ورد۔ وہ یہ کہ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا کریموں کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یا کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے۔ تو جس پر اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے اس سے بھلا دنیا میں اور کیا چاہیے۔ مولانا صاحب نے کئی بار یہ وظیفہ دہرایا اور لوگوں کو ذہن نشین کروا دیا۔ ان دو دوستوں نے بھی اچھی طرح یاد کر لیا۔ اب تو باقی حاضرین محفل کی طرح ان کا معمول بن چکا تھا کہ ہر وقت زبان پر یا کریم کا وظیفہ جاری رہتا، اور اس سے واقعی ان کی مشکلات حل ہو رہی تھیں۔ ایک روز سادہ اور سیدھا سادہ دوست اسی وظیفہ میں مشغول تھا کہ دوسرا دوست بھی آ گیا۔ اس نے وظیفہ سنا تو حیران ہوا کہ وہ یا کریم کی بجائے یا کری پکار رہا تھا، یعنی کہ یا کریم کی آخری میم کو وہ حذف کر رہا تھا اور یا کری کا وظیفہ ورد زبان تھا۔ وہ سادہ لو انسان اصل وظیفہ بھول چکا تھا، لیکن بڑے شوق ذوق محبت اور دل لگی سے یا کری کو ہی اصل وظیفہ سمجھ رہا تھا۔ دوسرے دوست کے ذہن میں فطور آ گیا اور اس نے اس کی درستگی نہ کی، اس سے احساس نہ دلایا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، کہ اصل وظیفہ اس طرح ہے۔ وہ یہی خیال کرنے لگا کہ چونکہ وہ اصل وظیفہ نہیں پڑھ رہا لہٰذا اس کی برکات اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوں گی، جبکہ میں صحیح وظیفہ پڑھتا رہوں گا لہٰذا میں خوشحال ہو جاؤں گا اور یہ اسی طرح کنگال ہی رہے گا۔ وہ تنگ نظری اور منفی سوچ کا شکار ہو گیا۔ بہرحال دونوں دوست اپنے اپنے وظیفے میں مشغول رہے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے کہ تنگ نظر دوست نے محسوس کیا کہ اس کے حالات جوں کہ توں ہی ہیں، جبکہ دوسرے سادہ لو دوست کے حالات میں کافی بہتری آ گئی ہے اور وہ خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔
حالانکہ وہ اصل وظیفہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ یہی شکایت لے کر وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ساری صورتحال بتائی۔ مولانا صاحب فرمانے لگے، دراصل ساری بات ہے نیت کی۔ اس کی نیت چونکہ ٹھیک ہے، اس کا ذوق شوق اور وجدان بارگاہ الہی میں ادھورے وظیفے کے ساتھ بھی قبول ہو چکا ہے، جبکہ تمہاری نیت میں فتور آ گیا، لالچ آ گیا، صرف اپنی ذات کے بارے میں ہی تم نے سوچا، خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ مفقود ہو گیا، تنگ نظری کا شکار ہو گیا، لہٰذا تم اس وظیفے کی برکات سے محروم رہ گئے۔ اتنا واقعہ سنانے کے بعد والدہ محترمہ رک جاتی اور ہم معصوم بچے پھٹی پھٹی نگاہوں سے والدہ کو دیکھتے۔ والدہ محترمہ ہمارے تجسس کو بھانپتے ہوئے فرماتی، اے میرے پیارے بچوں، صرف اپنی ذات کے بارے نہیں سوچنا، بلکہ دوسروں کی مدد، خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لالچ اور تنگ نظری سے بچنا ہے، مثبت سوچ کو اپنانا ہے، بھلائی اور نیکی کو فروغ دینا ہے، مخلوق خدا سے محبت کے دیے کو ہمیشہ دل میں جلائے رکھنا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، یوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، مخلوق خدا بھی سکھی رہے گی اور تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔